السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت قومی میڈیا میں راج کندرا نامی ایک مشہور بزنس مین اور مشہور بالی ووڈ اداکارہ شلپا شیٹی کے شوہر راج کندرا کا معاملہ پوری طرح قومی میڈیا میں چھایا ہوا ہے۔ وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں، ان سے تحقیقات ہو رہی ہیں، ان کی پوری فیملی سے تحقیقات ہو رہی ہیں، اداکارہ شلپا شیٹی سے تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ان پر الزام یہ ہے کہ وہ پورن فلمیں بناتے تھے، بیہودہ فلمیں بناتے تھے، فحش فلمیں بناتے تھے اور ان کو سائٹ پر اپلوڈ کرتے تھے اور اس طرح وہ پیسہ کما رہے تھے۔ تو پورن فلمیں بنانے کا ان پر الزام ہے۔ بہرحال اس پورے پس منظر میں غور کرنے کی بات ہے کہ پورن فلمیں یا گندی اور فحش فلمیں کس طرح اور کس تیزی سے مقبولیت حاصل کر لیتی ہیں اور رواج حاصل کر لیتی ہیں۔ مختلف رپورٹس کے مطابق ہندوستان کے اندر مرد و خواتین بڑی تعداد میں گندی فلمیں دیکھتے ہیں، پورن فلمیں دیکھتے ہیں، پورنوگرافی دیکھتے ہیں۔ 100 میں سے 89 موبائل ایسے ہیں، 100 میں سے 100 میں سے 89 موبائلز ایسے ہیں جن میں فحش فلمیں، پورن فلمیں دیکھی گئی ہیں۔ اسی طرح خواتین کا اوسط یہ ہے، ان کا ریشو یہ ہے کہ 100 میں سے 71 خواتین نے پورن فلمیں دیکھیں یا پورن ویب سائٹس کو وزٹ کیا۔ یہ صورتحال ہے رپورٹس کے مطابق ہندوستان کے اندر۔ اس قدر زیادہ فحش فلمیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور پورن فلمیں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو یہ ایک نہایت خطرناک صورتحال ہے۔ اس قدر بھاری تعداد میں لوگ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس سے اخلاق کی گراوٹ یا اسی طرح سماجی اقدار کی گراوٹ اور سماجی اقدار کا زوال جو سامنے ہے ہم سب کے، وہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے، ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کہ کس طرح اخلاق خراب ہوتے جا رہے ہیں اور کس طرح آپسی رشتے خراب ہو رہے ہیں اور کس تیزی کے ساتھ سماج میں برائیاں پھیل رہی ہیں، وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق ابھی تک ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ پورن ویب سائٹس پر یا پورن سائٹس پر آپ نہیں جا سکتے یا ان کو آپ دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے۔ کچھ ایک آدھ پرمیشن وہ سائٹ مانگتی ہے آپ سے ایج کے تعلق سے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اجازت مل جاتی ہے، پرمیشن مل جاتی ہے کہ آپ اس سائٹس کو، جو پورن سائٹس ہیں، ان کو آپ وزٹ کریں، اس پر دیکھیں۔ یعنی آزادانہ طور پر جو چاہے پورن سائٹس پر پہنچ سکتا ہے۔ ابھی ایسی کوئی یہاں پر پابندی نہیں ہے کہ ایسی سائٹس پر ہر شخص نہیں پہنچ سکتا یا آپ نہیں جا سکتے۔ اور پورن سائٹس دیکھنے والوں پر، اسی طرح پورن فلمیں دیکھنے والوں پر، فحش فلمیں دیکھنے والوں پر ایسا کچھ نہیں ہے کہ پولیس کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے یا کسی خاص محکمے کی طرف سے کوئی کارروائی ہوتی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے۔ جو چاہے وہ پورن سائٹس پر فحش فلموں کو جا کر دیکھ سکتا ہے اور اپنے اخلاق کا جنازہ نکال سکتا ہے۔ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو لوگ پورن سائٹس پر جاتے ہیں، جو لوگ فحش فلمیں دیکھتے ہیں، ان کے دل کے اندر چور ہوتا ہے، ان کو کھٹکا لگا رہتا ہے کہ میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، یہ گندی چیزیں دیکھ رہا ہوں، کوئی اور نہ دیکھ لے۔ اس کا فائدہ بعض عناصر نے اٹھایا، بعض ٹھگی کرنے والے گروپس نے اٹھایا اور انہوں نے اس طرح کی سائٹس پر ایک میسج چلایا۔ میسج یہ رہا کہ آپ اس وقت فحش سائٹس دیکھ رہے ہیں، فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے ابھی 3000 روپے کا جرمانہ نہیں بھرا، 3000 روپے اگر ٹرانسفر نہیں کیے تو پولیس آپ کے گھر پر آ جائے گی اور آپ پر چھاپا مار دے گی اور آپ کو گرفتار کر لے گی اور آپ کا سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ اس طرح کا میسج سائٹس پر دکھایا گیا۔ اس طرح ان لوگوں نے لاکھوں روپے کی ٹھگی کی اور لوگوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کہ کہیں میری عزت کا خلاصہ نہ ہو جائے، عزت کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے، ان لوگوں نے 3000 دینے میں لوگوں نے عافیت سمجھی اور اس طرح لاکھوں، 40 لاکھ تک ان لوگوں نے پیسہ جمع کر لیا۔ اور بہرحال یہ پوری صورتحال ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، برائی کے کس راستے پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، 100 میں سے 89 لوگوں نے
100 में से 89 मोबाइल्स पर फ़ोश फिल्में देखी जाती हैं, या ख़वातीन में से 100 ख़वातीन में से 70 या 71 ख़वातीन फ़ोश फिल्में देखती हैं या उन्होंने कभी ना कभी अपने मोबाइल में उसको देखा है। ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है और लम्हे फ़िक्रियाँ है, सोचने पर मजबूर करती है। आज सबके हाथों में मोबाइल है, हमारे हाथों में मोबाइल है, और ऑनलाइन तालीम की वजह से हमने अपने बच्चों को भी मोबाइल दे दिया है। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, ये फ़र्ज़ हमारा बनता है कि हम जिस तरह ये ज़रूरी है कि हम अपना रास्ता भी दुरुस्त करें, हम ख़ुद ना भटकें इन बेहयाइयों में, इन बुराइयों में हम ख़ुद ना मुलव्वस हो जाएं और इन साइट्स पे इन गंदी फिल्मों को देखने से बचें। इसी तरह हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों पर भी नज़र रखें, हम अपने फूल से बच्चों पर भी नज़र रखें, जिन्हें हमने मोबाइल की शक्ल में एक नहायत ख़तरनाक चीज़ गोया हमने उन्हें थमा दी है, उनके हवाले कर दी है। वो तो है मासूम, उनकी अक़लें अभी पुख्ता नहीं हैं, लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम उनकी रहनुमाई करें और उन पर नज़र रखें, उनसे कह दें कि इस तरह की चीज़ें आप ना देखें, इसलिए कि अगर वो रास्ता भटक गए या बुराई के रास्ते पे चल पड़े तो उनका मुस्तक़बिल भी तबाह हो सकता है और उनका फ्यूचर ख़राब हो सकता है। बहरहाल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये फ़ोश फिल्मों का रास्ता, ये गंदगी का रास्ता, ये बुराई का रास्ता दुनिया में भी इंसान को ज़लील करता है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि दुनिया में इज़्ज़त और शोहरत रखने वाला एक ख़ानदान, मशहूर बिज़नेसमैन राज कुंद्रा और उनकी अहलिया शिल्पा शेट्टी किस तरह बिखराव का शिकार हैं और किस तरह उन्हें ज़िल्लतें उठानी पड़ रही हैं और किस तरह लोगों ने उनसे मुँह मोड़ लिया है। इसी तरह ये रास्ता, बेहयाई का रास्ता, बुराई का रास्ता, गंदगी का रास्ता, ये आखिरत में भी शर्मिंदा करने वाला रास्ता है और अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाला रास्ता है। लिहाजा हमें ख़ुद भी बचना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें हम मोबाइलों में ना देखें। इसी तरह अपने बच्चों पर भी हम नज़र रखें कि वो इस तरह की चीज़ें ना देखें और अल्लाह ताला से तौबा करते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें। आम तौर पर तन्हाई के लम्हात में जब आदमी तन्हा होता है, अकेला होता है और उसके हाथ में मोबाइल होता है और मोबाइल में डाटा होता है, तो फिर वो बुराई के रास्ते पर चल पड़ता है। उसके साथ शैतान होता है और शैतान उसको उभारता है, उसको उकसाता है कि वो ये गंदी चीज़ें देख ले, ये फ़ोश फिल्में देख ले, और फिर वो बुराई के रास्ते पर चल पड़ता है और फिर धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाती है, उसका मिजाज बन जाता है, जिसकी वजह से उसका अखलाक तबाह हो जाता है, उसका मिजाज बिगड़ जाता है और वो ज़हनी दिवालियापन का शिकार हो जाता है और उसकी दुनिया भी ख़राब हो जाती है और आखिरत भी ख़राब हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज़ को हरगिज़ पसंद नहीं करते, बल्कि तन्हाई के लम्हात अगर मुयस्सर आएँ तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें और आप सबको मोबाइल के फितने से महफूज रखें और उसमें जो बुराइयां हैं उनसे हमें महफूज रखें, हमारी नस्ल को महफूज रखें। तो बस आज के लिए इतना ही था, दुआओं में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।